سطر کے متعلق بات چل رہی تھی کہ مرد کو ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک بدن ڈھانپنا فرض ہے، مردوں سے بھی عورتوں سے بھی۔ یہ سطر ہے مرد کا، ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ ڈھانپنا ہر حال میں فرض ہے۔ نماز میں تو فرض ہے ہی، اگر یہ حصہ یا اس حصے میں سے کوئی حصہ ظاہر ہو رہا ہو، مثلا اس کی پینٹ نیچے ہو گئی ہو اور یہ حصہ جو ناف کے نیچے کا ہے اور گھٹنوں سے اوپر کا ہے، اتنی دیر کہ جتنی دیر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی سطر کھل گئی۔ جب سطر کھل گئی تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو ناف سے لے کر جسے کہیں کہ گھٹنوں تک یہ حصہ سطر کا ہے، مرد کا، اور یہ حصہ مردوں سے بھی چھپانا ڈھانپنا فرض ہے، عورتوں سے بھی فرض ہے، سوائے اپنی بیوی کے اس سے کوئی عضو ڈھانکنا ضروری نہیں، اگرچہ بلا ضرورت بدن دکھانا ظاہر ہے اتنا اچھا نہیں ہے۔ عورت کو عورت کے روبرو بھی ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک بدن کھولنا جائز نہیں۔ عورت کے سامنے بھی اس حصے کا کھولنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ محرم ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو یہ حصہ علاج معالجہ الگ چیز ہے، وہ ایک عذر ہے، علاج معالجہ ہے، بیماری ہے، کسی عذر کی وجہ سے ہے، وہ ایک علیحدہ عذر کی بات ہے۔ عورت کو عورت کے روبرو بھی ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک بدن کھولنا جائز نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا بعض عورتیں جو نہاتے وقت یا سوئمنگ کرتے وقت دوسری عورتوں کے روبرو ننگی بیٹھ جاتی ہیں، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ظاہر ہے یہ حصہ ایسا ہے مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا، چاہے وہ سوئمنگ کر رہا ہو، چاہے وہ کھیل رہا ہو، اور چاہے کوئی اور مشغلے میں ہو، چاہے وہ ایکسرسائز کر رہا ہو، تو ظاہر ہے یہ حصہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک اتنا چھپانا فرض ہے، یہ حصہ نہیں کھول سکتا اور اس کو کھولنا حرام ہے۔ عورت کو اپنے محرم شرعی کے روبرو ناف سے گھٹنوں تک اور کمر اور پیٹھ کھولنا حرام ہے، باقی سر، چہرہ، بازو، پنڈلی کھولنا گناہ نہیں، گو بعض اعضاء کا بلا ضرورت ظاہر کرنا مناسب نہیں۔ محرم شرعی وہ ہے جس سے عمر بھر کسی طرح نکاح صحیح ہونے کا احتمال نہ، وہ محرم کہلاتا ہے جس سے کبھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے سامنے اگر جسے کہیں کہ سر اور چہرہ، بازو کھلی ہوئی ہیں تو گناہ نہیں ہے، اگر کھل گئے تو وہ گناہ کی بات نہیں، جیسے باپ بیٹا، حقیقی بھائی، باپ شریک بھائی، یہ وہ سارے رشتے ہیں جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ البتہ فساد زمانہ کی وجہ سے احتیاط یہی ہے کہ بعض محرموں سے بھی ان اعضاء کو چھپایا جائے۔ فساد زمانہ ہے، شر بہت ہے، اور دل و دماغ کے اندر برائی اور برائی کی خیالات بہت ہیں، جس قدر ان اعضاء کو چھپایا جائے احتیاط اسی میں ہے، اور احتیاط اور حفاظت اسی میں ہے۔ جیسے جوان سسر ہے، جوان عورت کا داماد ہے، شوہر کا بیٹا اور اس کے دوسری بیوی وغیرہ، ان سے بھی احتیاطاً ان اعضاء کو چھپانا ہے۔ جو شرعاً نامحرم ہو اس کے روبرو سر، بازو، پنڈلی وغیرہ بھی کھولنا حرام ہے۔ ہاں اگر بہت ہی مجبوری، مثلا مشترکہ گھر ہونے کی وجہ سے کوئی رشتہ دار کثرت سے گھر میں آتا جاتا رہتا ہے اور گھر میں تنگی ہے، ہر وقت پردہ نبھا نہیں سکتا، ایسی حالت میں جائز ہے کہ اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ کلائی کے جوڑ تک، دونوں پاؤں ٹخنے کے نیچے تک کھلے رکھے، اس کے علاوہ کسی حصے کا کھولنا جائز نہیں۔ جو نامحرم ہے تو اس کے روبرو اس کے سر، بازو اور پنڈلی وغیرہ بھی کھولنا حرام ہے۔ جو نامحرم ہے اس کے سامنے سر، بازو، پنڈلی وغیرہ کھولنا حرام ہے۔ اب دیکھو نا، سر کیسے کھلا ہوتا ہے، اسکول میں
کالج میں، یونیورسٹی میں، ٹیوشن سینٹر میں، بازار میں، تقریبات میں، بلکہ فرض سمجھتے ہیں سر کھول کے غیروں کا استقبال کرنا استقبالیہ پر، بلکہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس موقع پہ تو کھولنا ہی ضروری ہے، ورنہ تو استقبال اچھی طریقے سے نہیں ہوگا تقریبات کے اندر۔ تو اس صورت میں حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، اور جب کھلے حرام اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر جو کچھ اللہ کی طرف سے تنبیہ اور سزا آ رہی ہے، سچ ہے وہ تھوڑی ہے جس قدر گناہوں کی کثرت ہے اور جس قدر بے حیائی کے فتنے ہیں، اس پر اللہ کی طرف سے جتنی پکڑ ہے یہ بھی تھوڑی ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا درگزر کرنے کا معاملہ ہے۔ جو شرعاً نامحرم ہو ان کے روبرو سر بھی کھلا ہوتا ہے، بازو بھی کھلے ہوتے ہیں، اور پنڈلی بھی کھلی ہوتی ہے۔ اب نئی آنے والی سلواریں وہ ٹخنوں نیچے تک نہیں ہوتی، بلکہ پنڈلی کھلی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کے سامنے یہ کھولنا حرام ہے۔ اور ظاہر ہے جتنے مرد دیکھتے ہیں اور جتنے عورت دکھانے کا باعث بنتی ہے، سب کا وبال پڑتا اور سب کی نحوست اس پہ ہوتی ہے۔ تو اگر بہت ہی مجبوری، ہاں اگر گھر میں دو بھائی ہیں اور دونوں بھائیوں کی بیویاں ہیں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور گھر میں تنگی ہے اور دوسرے گھر کے اندر رہنا ممکن نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہو، ہاتھ کھلی ہوئی ہو، لیکن بغیر کسی وجہ سے جسے کہیں کہ مزاح کرنا اور جسے کہیں کہ خلوت اختیار کرنا یا تنہائی اختیار کرنا، وہ جائز نہیں ہے اور وہ غلط ہے۔ البتہ اس مجبوری کی وجہ سے چہرے کھلے رہنا اور ہاتھوں کا کھلا رہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ بس ایسی عورتوں کو لازم ہے کہ سر کو خوب ڈھانکے، کرتا بڑی آستین کا پہنے، کلائی اور ٹخنے نہ کھلنے پائیں۔ چہرہ کھلا ہوا ہے، ایک گھر ہے، ہر وقت چہرے کا ڈھانپنا اس گھر میں مشکل ہے، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ کافر عورت کے سامنے مسلمان عورت صرف چہرہ اور پونچھوں تک دونوں ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے تک دونوں پیر کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں۔ کافر عورت عیسائی ہے، معاشی کام کرنے آتی ہے تو ظاہر ہے عورت ہے، لیکن اس عیسائی عورت کے سامنے بھی مسلمان عورت کے بال کھولنا حرام ہے۔ اب تو لگتا ایسا ہے گھروں میں دوپٹہ پہننا حرام ہو گیا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنا غلط ہو گیا ہے۔ ہاں وہ بالکل قابل قبول اور برداشت نہیں ہے، اس دوپٹے کو بھی اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کچھ بندش سے ہو گئی ہے، کچھ ہو گیا ہے۔ ہاں سکون نہیں ہے گھر میں اور طبیعت میں چین نہیں ہے۔ جب ہر وقت نحوست ہی نحوست ہے تو کہاں سے سکون اور کہاں سے گھر کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی؟ چار دیواری کے اندر بھی جب ایمان اور دین محفوظ نہیں تو پھر کہاں دین کی حفاظت ہوگی؟ تو کافر عورت کے سامنے بھی مسلمان عورت صرف چہرہ اور پونچھوں تک دونوں ہاتھ کھول سکتی ہے اور ٹخنوں کے نیچے تک دونوں پیر کھول سکتی ہے، اس کے علاوہ ایک بال کا کھولنا بھی درست نہیں۔ غیر مسلم عورتیں، خواہ وہ بنگن ہو یا گھر کے کام کرنے کی خادمہ ہو یا نرس لیڈی ڈاکٹر ہو، سب کے متعلق یہی حکم ہے۔ بلا وجہ سر کے بالوں کا کھولنا ایک کافر عورت کے سامنے وہ جائز نہیں ہے۔ جس عوض کا ظاہر کرنا جائز نہیں، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، خواہ کو شہوت بالکل نہ ہو۔ جس عوض کا ظاہر کرنا اور نظر کرنا جائز ہے، اس میں یہ قید ہے شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اگر شہوت کا ذرہ بھی ہو تو دیکھنا اس وقت حرام ہوگا۔ جس عوض کا دیکھنا حرام ہے، اگر علاج کی ضرورت سے دیکھا جائے تو بالکل جائز ہے، بس یہی ہے کہ بقدر ضرورت دیکھا جائے، جتنا علاج میں ضرورت ہے اتنا ہی دیکھنے کی بھی اجازت اور اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ جو شخص شرعاً نامحرم ہے، اس کا اور عورت کا تنہا جگہ پہ رہنا اور تنہا کمرے میں رہنا اور تنہا مکان میں رہنا
حرام ہے۔ اسی طرح اگر تنہائی نہ ہو بلکہ دوسری عورت موجود ہو مگر وہ بھی نہ محرم ہو تب بھی مرد کا اس مکان میں ہونا جائز نہیں، البتہ اس عورت کا کوئی محرم یا شوہر یا اس مرد کی کوئی محرم عورت یا زوجہ بھی اس مکان میں ہو تو مضائقہ نہیں۔ تو اس انداز سے پردہ نہیں ہے اور خلوت ہے اور تنہائی ہے اور غیر محرم ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے یہ ساری صورتیں حرام کی ہیں۔ اگر بعض لوگ کافر مرد ڈاکٹر سے بچے جنواتے ہیں بلا مجبوری، ایسا کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ کافر مرد ڈاکٹروں سے بچے جنواتے ہیں بلا مجبوری، ایسا کرنا حرام ہے۔ ظاہر ہے سب سے پہلی چیز تو عورت ہو، اور خدا نہ خواستہ عورت میسر نہیں ہے اس موقع پہ تو پھر مسلمان ڈاکٹر جو شرم و حیا اور حلال حرام کی تمیز رکھتا ہو، اس صورت میں البتہ کوئی بھی صورت نہیں ہے اور جان کا خطرہ ہے پھر شریعت اس کی اجازت دے سکتی ہے۔ بعض لوگ کافر مرد ڈاکٹروں سے بچے جنواتے ہیں بلا مجبوری، ایسا کرنا حرام ہے۔ اول تو مسلمان عورت کو اختیار کیا جائے، کوئی عورت مل جائے، مسلمان مل جائے، اگر وہ نہ ہو تو کافر عورت کو اختیار کیا جائے، اور اگر کسی مرد ڈاکٹر کی ضرورت آ ہی پڑے تو مسلمان ڈاکٹر کو اختیار کیا جائے، وہ بھی نہ ہو تو بعد میں کافر مرد کے ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے، نہ کہ پہلی قدم میں کافر مرد کی طرف چلے جائے۔ یہ تو چوتھی صورت ہے، عورت اختیار کی جائے، مسلمان اختیار کی جائے، مسلمان نہ ہو تو کافر عورت اختیار کی جائے، اگر وہ بھی نہ ہو پھر مسلمان ڈاکٹر کی طرف رجوع کیا جائے، اور آخری صورت ہے جو بحالت انتہائی مجبوری ہے پھر کافر ڈاکٹر ہے۔ راہ گزرتے نہ محرم مرد عورت میں بہم ہم کنابی بلا وجہ، اس میں مذاق اور فضول باتیں ناجائز ہیں، نہ ہنسی نہ مذاق، کوئی بات کرے گانے کی آواز مرد کی عورت کو یا عورت کی مرد کو سننا حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بعض جگہ عادت ہے وہ اس انداز سے یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ مرد کا چھوٹا کھانا پینا، اگر نامحرم لباس وغیرہ دیکھ کر طبیعت میں میلان پیدا ہو تو اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں۔ جو لڑکی نابالغ ہو مگر اس کی طرف مرد کو رغبت ہوتی ہو، اس کا حکم بالغ عورت کی طرح، اس کا حکم بھی بالغ عورت طرح ہے۔ شریعت نے یہ ساری ہدایات اس لیے دی ہیں کہ معاشرہ گندگیوں سے اور فتنوں سے محفوظ رہے، اور جب شریعت کی ہدایت کا خیال نہیں رکھا جاتا تو بتائیے آج کیسے کیسے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور کیسے شرمناک قسم کے واقعات پیش آتے ہیں، اور سب اس لیے ہے کہ یہ سب شریعت کی ہدایات سے اعراض ہے، اور شریعت کی ہدایات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور پھر اس کی طرف نتائج میں یہ واقعات رونما ہوتے ہیں، اور جو صرف معاملہ جسے کہیں کہ حرام تک نہیں قتل و غارت تک ہو جاتا ہے، اور پھر جسے کہیں کہ خاندانوں کے خاندان رسوا ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابتداءً جو شریعت نے مرد عورت کے درمیان ایک فاصلہ رکھا ہے اور ایک حجاب رکھا ہے اور ایک پردہ رکھا ہے، اس حکم کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت شریعت کی ہدایات میں عمل کرنا آسان فرمائے، ہم سب کو